بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. اس وقت ہم جنت البقیع میں موجود ہیں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں. نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد کا موقع ہے. یہ جنت البقیع ہے. احادیث مبارکہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں، جن کے لیے محدثین کرام نے مستقل ابواب قائم فرمائے ہیں. اور ان دونوں مقامات مقدسہ میں رہنا اور وہاں موت کا آ جانا بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. لہذا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی تمنا اور دعا کرنا یہ بالکل درست ہے. ایک روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو وہ وہیں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جہاں مرے گا کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جن میں جنت البقیع میں دفن ہونے کی مستقل فضیلتیں ہیں. یہ جنت البقیع ہے جو بہت ہی وسیع و عریض ہے. کہیں کنال میں اور کہیں بیگھہ اراضی میں یہ پھیلا ہوا ہے. یہاں کہا جاتا ہے تقریباً 10,000 صحابہ اکرام جنت البقیع میں دفن ہیں. اسی طرح جنت البقیع میں بہت سارے علماء بھی مدفون ہیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ علیہ الرحمہ صاحب بھی یہی دفن ہیں، جن کی کتاب فضائل اعمال ہے. اسی طرح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری علیہ الرحمہ، جن کی حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود، وہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں. اور اسی طرح مولانا سید احمد خان صاحب جو تبلیغی جماعت کے ایک بہت ہی محرک، فعال اور سرگرم کارکن تھے، جنہوں نے چہاردانگ عالم میں تبلیغ کو پھیلایا اور اسلام کی اشاعت میں اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے، ان کی قبر بھی یہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے علماء یہاں مدفون ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے. بہرحال یہ جنت البقیع ہے. لوگ اس وقت یہاں فجر بعد آئے ہوئے ہیں اور فاتحہ پڑھنے مصروف ہیں. ہم بھی انشاءاللہ فاتحہ پڑھیں گے. یہ سب بخشائے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت البقیع میں جگہ نصیب فرمائے اور یہاں کی مٹی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جنت البقیع میں جب فجر کے بعد معتمرین یا حجاج یہاں آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ بالکل قریب میں ہی مسجد نبوی ہے، سامنے جو نظر آ رہی ہے. جنت البقیع میں اور یہاں حرم مکی اور مدینی میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ایسی جگہوں پر باقاعدہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس موجود ہوتی ہے اور علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ قبر پرستی نہ شروع کر دیں، کسی قبر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا نہ شروع کر دیں. تو وہ بار بار تنبیہ کرتے رہتے ہیں. یہ سب جنت البقیع میں موجود قبریں ہیں. جنت البقیع بہت ہی لمبی چوڑی جگہ میں ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وسیع اور عریض احاطہ ہے جنت البقیع میں. تقریباً ہر نماز ہی میں مسجد نبوی میں یہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات
والاطفال کے بچوں کی یا یہ کہ بڑے لوگوں کی نماز جنازہ ہوگی، اور وہ سب یہیں مدفون ہوتے ہیں، ان کو یہیں دفن کیا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو آج تک پہچان میں ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے۔ ان میں سے ایک قبر یہ عثمان ذو النورین، عثمان غنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یہ قبر ہے ان کی۔